ہم مانے یا نہ مانے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں غریب اور ایک عام انسان کے لیے قانون کے پیمانے بلکہ انصاف کے پیمانے کچھ اور ہوتے ہیں، امیر آدمی کے لیے انصاف کے قانون کے پیمانے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہی پس منظر ہے پاکستان میں ان لوگوں کا جو کہ مختلف الزامات میں گرفتار ہوتے ہیں اور قید ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان میں وی آئی پی سیاسی قیدی یا وی آئی پی قیدیوں کے معاملات جس انداز سے وہ اپنی قید گزارتے ہیں اس میں زمین اور آسمان سے زیادہ شاید فرق ہوتا ہے جو ایک عام قیدی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ اجاگر ہوتا ہے اس وقت معاملات جب پاکستان کے بڑے سیاسی قیدی یا بڑے وی آئی پی قیدیوں کے معاملات سامنے آتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ نومبر میں ہوا جب سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کو ان کی طبیعت کی خرابی کی بنا پر ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی، وہ بیرون ملک چلے گئے، ان کی ضمانت بھی ہو گئی اور ان کے جو ان پر سزائیں تھیں ان سزاؤں کو بھی معطل کر دیا گیا۔ اسی پس منظر میں پاکستان کے ایک عام قیدی نے خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس اطہر من اللہ کو۔ انہوں نے اپنی جو طبیعت تھی اور اپنی صحت کے حوالے سے جو شدید مسائل تھے ان سے اجاگر کیا تھا، ان سے کہا تھا کہ انہیں بھی کم از کم علاج کرانے کے لیے کسی ہسپتال میں جانے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے پاکستان کی عام قیدیوں عام جیلوں میں جو سیاسی یا وی آئی پی قیدی ہوتے ہیں وہ چند ہی دنوں کے اندر ایک بیمار قیدی بن جاتے ہیں، جس کے بعد وہ یا تو ہاسپٹل شفٹ ہو جاتے ہیں یا ان کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں اس میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے، وہ بہت بہتر زندگی جیل کے اندر بھی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیمار بھی نہ قرار پائیں تو ان کے پاس جو سیل ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی وہ ایک انڈیپینڈنٹ سیل ہوتا ہے اور وہ اکیلے اس میں رہتے ہیں، ان کے پاس مشقتی ہوتی ہے، ان کے پاس گھر کے کھانے ہوتے ہیں اور ہر لحاظ سے ان کو وہ سہولت موصول ہوتی ہے یا ملتی ہے جو کہ وہاں پہ رہنے والے کسی بھی قیدی کو نہیں ہے۔ پاکستان کی اس پوری صورتحال کے پس منظر میں ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے حکومت پاکستان سے کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں پاکستان کی قیدیوں کی پاکستان کی جیلوں کی کیا صورتحال ہے اس کے بارے میں انہیں خصوصی رپورٹ دیں، جو کہ آپ ہفتے کو وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کی اور اس میں جو اعداد و شمار سامنے آئے، جو حالات سامنے آئے وہ ہم جیسے لوگوں کو تو پتہ ہے لیکن وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ محترمہ شیری مزاری نے حکومت پاکستان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ ملک بھر کی جیلوں میں 60% سے زیادہ تو قیدی ایسے ہیں جن کے مقدمات ابھی زیر سماعت ہے، یعنی وہ سزا یافتہ نہیں ہیں اور ان پر جرم ثابت نہیں ہوا ہے مگر جیلوں میں ہے۔ پنجاب کی جیلوں میں یہ تعداد 25,000 یعنی 55% ہے، کے پی میں 7,000 یعنی 71%، سندھ میں 11,000 یعنی 70% لوگ جو ہیں ان پر سزا نہیں ہوئی ہے، اور بلوچستان کی جیلوں میں انڈر ٹرائل قیدیوں کی تعداد 1,000 سے زائد ہے یعنی 59%۔ 245 قیدیوں کی طبی بنیادوں پر ضمانتوں کی درخواستیں محکمہ داخلہ میں زیر التوا ہیں۔ ملک بھر کی جیلوں میں 5,189 قیدی ایڈز سمیت مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں، جی ہاں 5,000 سے زائد۔ رپورٹ کے مطابق جیل میں قید 425 قیدی ایڈز جبکہ 1,832 ہیپیٹائٹس جیسے خطرناک مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ ملک کی جیلوں میں 107 میڈیکل آفیسرز کی اسامیاں خالی ہیں۔ ملک کی 96 جیلوں میں 73,000 سے زائد قیدیوں کے لیے صرف 193 میڈیکل آفیسرز موجود ہیں۔ کے پی میں جیلوں میں 4,500 قیدیوں کی گنجائش ہے جس میں تقریباً 10,000 قیدی ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں 41 جیلوں میں 32,500 کی گنجائش ہے، وہاں پہ 45,000 قیدی ہیں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ سزا یافتہ بیمار مجرم کو رہا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ سزا یافتہ مجرم کو بھی جینے کا حق ہے۔ مجرم کو جیل میں ٹارچر کے لیے نہیں ڈالا جاتا بلکہ اس کے ساتھ ایک انسانی سلوک ہونا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ایک حدیث بھی کوٹ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو۔ سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر سے پوچھا کہ شیری مزاری آپ خود آئی ہیں، آپ کو تو بلایا نہیں تھا، جس پر شیری مزاری نے بتایا کہ خود رپورٹ عدالت میں جمع کرنا چاہتی ہیں۔ سماعت کے بعد شیری مزاری نے میڈیا کو بتایا ہمارے پریزن رولز میں ہیومن ڈگنیٹی کا ذکر تو چھوڑیں، کوئی آبزرویشن ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کی سیپریشن آف پرزنرز نہیں ہے، آپ کے ٹرانسجینڈرز جو ہیں یا آپ کے جو بہت بیمار پرزنرز ہیں ان کی کوئی علیحدگی نہیں ہے، ان کو اسسٹنس نہیں ملتی، ڈسیبلڈ ہو جاتے ہیں پرزنرز، کئی پرزنرز ڈسیبلڈ کنوکٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ کی کوئی ڈسیبلڈ کی فیسلٹی نہیں ہے، ریمپس تو چھوڑیں، ٹوائلٹ تک نہیں ہے آپ کے ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریزالو ہونی بہت ضروری ہیں۔ پرزنرز کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ پہلے ایک ٹریڈیشن ہوتی تھی جو باہر کے ملکوں میں بھی ہے کہ جو پرزنرز ہیں وہ کام کرتے تھے جیل میں اور ان کو پیمنٹ ملتی تھی۔
ہماری ایک انڈسٹری ہوتی تھی کارپیٹ میں بناتے تھے جیلوں میں اور جگہ, وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. اب یہ ریوائیو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور ایسے بہت سے ہم نے ریفارم سجیسٹ کیے ہیں. ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب ہماری رپورٹ پہ اب کچھ ایکشن لیں گے. اس رپورٹ میں ذکر تو نہیں ہے لیکن پاکستان کی جیلوں میں یہ سب جانتے ہیں اور شاید انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری بھی جانتی ہیں کہ اربوں روپے ہر مہینے جمع کیے جاتے ہیں قیدیوں کو بیسک سہولتیں فراہم کرنے کے لیے. جیل کی پوسٹنگ جو ہے وہ سب سے پرتعیش پوسٹنگوں میں سے ایک پوسٹنگ سمجھی جاتی ہے اور یہاں پر ایک ایک چیز جو ہے وہ بکتی ہے, ایک ایک سہولت, بنیادی سہولت جو ہے وہ بیچی جاتی ہے, جس میں ٹیلی فون استعمال کرنے سے کے علاوہ ہر طرح کا بستر, ہر طرح کی مشقتی, ہر طرح کا کھانا, ہر طرح کی سہولیات, ہر طرح کا نشہ, یہ سب کچھ جیلوں میں دستیاب ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کی قیمت ادا کر سکے. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب ضیاء عوان کو. ہیومن رائٹس لائر ہیں اور اس کمیٹی کے ممبر تھے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ترتیب دی جیلوں کی کارکردگی کا, جیلوں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. بہت بہت شکریہ ضیاء عوان صاحب. یہ تاثر عام ہے اور ہر پاکستانی جو کہ ذرا سا بھی جس کی کوئی نالج ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک عام قیدی کا جو ہے پاکستان کی جیلوں میں وہ سلوک ہوتا ہے جو کہ انسان جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا. جانور بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھی کنڈیشن میں رہتے ہوں گے جو وہاں کے حالات ہیں, اور جو شیریں مزاری صاحبہ بتا رہی تھی یہ گورنمنٹ کا ورژن آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو کہ جنہوں نے ایک ایسا ایشو اٹھایا کہ جو بہت ہی میرا خیال ہے اوور ڈیمانڈ ہے کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے. جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن جیلوں میں ہو رہی ہے اور جو حالات ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے انسٹیٹیوشن بن گئے گورنمنٹ کے اور ہم ہیومن رائٹس کے لوگ اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے آپ انسٹیٹیوشن بنائیں, ہیومن رائٹس کمیشن بھی بن گیا, انہوں نے کیوں نہیں بات کی؟ سب سے بڑے مسائل جو ہیں ان میں ایک تو مسئلہ میرے خیال میں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ جو گنجائش ہے اس سے 2 گنا 3 گنا 4 گنا زیادہ قیدی ہیں. پھر یہ کہ جو انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں وہ ان کی ضمانتی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس وہ اس کو فائنینس ہی نہیں کر سکتے اس پروسیس کو, اور پھر اس کے ساتھ جو وہاں پہ سلوک ہوتا ہے وہ تو کسی انسان کا سلوک ہے ہی. کامران صاحب یہ ساری چیزیں عدالتیں نہیں کر سکتی, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ جیل مینول کو کنسیپچولی دیکھے کہ جو ایک انگریزوں کے زمانے میں جو جیل مینول بنا تھا وہ سزاؤں کے لیے بنا تھا. پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اس کو جیل مینول کو چینج کرے, اور اب دنیا میں جیلیں نہیں ہیں اور بہت ساری قسم کی سزائیں ہو گئیں کہ آپ کڑا پہنا دیں, آپ چھوٹے جو اب ہماری جیلیں جو ہیں وہ ٹائم بامز ہیں. ہماری جیلیں ٹائم بام اس لیے ہیں کہ جو ایک اور چھوٹا سا جو کرائم کرنے والا جب جیل جاتا ہے, جیل کرائم کی یونیورسٹیز بن گئی ہیں. اور جیسے آپ نے بتایا کہ جو ان کے جو چلانے والے ہیں, جیلوں کے چلانے والے, اور ان کے ساتھ جو وہاں قیدیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, جو آپ بتا رہے تھے کہ جو پیسے دے سکتے ہیں وہ سارا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے تھے, آئی ایگری ود یو, بیکاز یہ جو حالات ہیں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور یہ کرمنل جسٹس سسٹم کا پارٹ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے اس کو, کیونکہ کرمنل جسٹس کو اگر آپ نے یہ بتائیے گا کہ اب یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس کا نوٹس لیا, یہ رپورٹ آئی ہے, یہ ہے, تو کوئی فالو اپ ایکشن بھی کر رہے ہیں جج صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ؟ جو اطہر من اللہ صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے جو TORs بنائے ہیں, ٹرمز آف ریفرنس جو بنائے, انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں جس پہ پاکستان گورنمنٹ نے سائن کیے ہیں اس کی روشنی میں جیلوں کی ریفارم کو دیکھا جائے. اور انہوں نے منسٹر صاحبہ کو اسی لیے بنایا کہ وہ آن بورڈ ہوں, اور اس کے علاوہ 3 سیکرٹریز انہوں نے لیے, فیڈرل سیکرٹریز جس میں انٹیریئر, ہیلتھ اور ہیومن رائٹس, اور 4 چیف سیکرٹریز. میں ایک میٹنگ میں گیا ہوں جس میں ہم نے انیشل بات کی تھی, ہماری جو منسٹر صاحبہ انہوں نے بہت جلدی رپورٹ سبمٹ کر دی ہے, ہمیں تو اس کی کاپی نہیں ملی, دوسری جو میٹنگز انہوں نے کی ہیں, لیکن اس میں بہت ہی بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف دیکھیں یہ بتا دینا کہ اتنے لوگ یہ جو ہے نا, اس کے لیے جج صاحب نے کوئی ٹائم لائن مقرر کی ہے, کوئی پراپر آرڈر ایشو کر دیا ہے کہ جیلوں میں اصلاحات ہونی چاہیے؟ ٹرمز آف ریفرنس تو ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ عدالتی احکامات کی توقیری کو اتنا بڑا ہمارے یہاں نارمل نہیں ہے کوئی چیز. دیکھیں وہ تو انہوں نے جو اپنے طور پہ اپنے تئیں کوشش کی ہے کہ گورنمنٹ کو آن بورڈ لے کے اور وہ پریزن ریفارم کی بات کرے, اور پریزن ریفارم چھوٹے لیول پہ نہیں ہے. اور یہ پریزن ریفارم جو ہے یہ وفاق کا کام تو نہیں ہے, تو ہر صوبہ کی اپنی جیل اتھارٹی ہے, وہ جیل خود چلاتے ہیں,
تو یہ تو صوبائی داخلہ محکمہ داخلہ کا صوبائی حکومت کا کام ہے نا ہر نہیں صوبے وہ صحیح ہے آپ کی بات کہ چاروں صوبوں کو چاہیے، لیکن انہوں نے چاروں صوبوں کو آن بورڈ لیا، چاروں چیف سیکرٹریز کو انہوں نے ڈالا. جو ہماری پہلی میٹنگ تھی اس کے اندر چاروں ہوم سیکرٹریز آئے ہوئے تھے اور منسٹر صاحبہ موجود تھی، انہوں نے ڈیٹا مانگا تھا. اب آئی ڈونٹ نو کہ سیکنڈ میٹنگ میں انہوں نے کیا ہوا جو اتنی جلدی انہوں نے رپورٹ سبمٹ کر دی. بیسکلی تو ہمیں ریفارم کی بات کرنی چاہیے. یہ بتا دینا انہوں نے ڈیٹا بتا دیا کہ اتنے قیدی ہیں، اتنے زیادہ ہیں. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی ایک کمیٹی بنی تھی سندھ میں بھی، اور اس کا بھی ہمیں پارٹ بنایا گیا تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیا بنا. نہیں یہ جیسے ہم بہت ساری اصلاحات سنتے رہتے ہیں، اب ساری زندگی ہو گئی جیل اصلاحات جیل اصلاحات جیل وہ ہوئی اصلاحات نہیں ہم ہے سمجھتے ہیں، اور جیل کے نظام اور حالات بد سے بدتر ہی ہوتے جا رہے ہیں نا. جی ہاں، تو بیسکلی یہاں اصل میں پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، چاہے وہ آپ وفاق کے لیول پہ بات کریں یا پروونس کے لیول پہ بات کریں، کہ جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی، پارلیمنٹ اس میں آن بورڈ نہیں ہوگی، آپ جیل کی ریفارم جو ہے جیل مینول میں نہیں کریں گے. یہ سینیٹرز کو، نیشنل اسمبلی کو، پروونشل اسمبلی کے ممبرز کو جب تک وہ بات نہیں کریں گے، وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے اور اس کو پورا ریویو نہیں کریں گے. جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، ہیومن رائٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے. ضیاء احمد صاحب آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ یہ جو ہمارے وی آئی پی قیدی ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے وی آئی پی سیاسی قیدی ہوتے ہیں، وہ جو بہت ہی مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ قیدی ہو جاتے ہیں. نیب کے جو ہزاروں ملزمان ہیں، جس طرح کی وہ زندگی گزارتے رہے ہیں، ہمارے پاس وہ ویڈیوز ہیں، یہ شرجیل میمن وغیرہ کس طرح سے جیل میں رہتے رہے. تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ صرف پیسے سے ممکن ہوتا ہے، یا یہ بڑے وی آئی پی سیاسی قیدی جو ان کو پیسے بھی نہیں دینے پڑتے؟ یہ پیسے سے ہی ممکن ہوتا ہے. میں اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم ضیاء الحق کے زمانے سے ہم خود بھی قیدی رہے اور ہم نے دیکھا کہ جیل کے اندر پیسے ہی چلتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے، جس کی اتھارٹی ہے، جس کی سورس ہے. نہیں تو یہ جو وی آئی پی قیدی ہوتے ہیں ان سے بھی وہ پیسے لیتے ہیں یا ان کا فری میں ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اگر فیوچر کے لیے کوئی آگے کوئی وہ بنا رہے ہوں اپنی پوزیشن، کہ جیل کے جو جیلرز ہیں، مجھے یاد ہے شاہد حامد صاحب مرحوم ایک دفعہ وہ ہوم سیکرٹری تھے، میں ان کے پاس جب گیا تو انہوں نے کہا میرے پاس جتنی فائلیں رکھی ہوئی ہیں یہ سارے جیل کے جو سپرنٹینڈنٹس ہیں ان پہ کرمنل چارجز ہیں اور وہ جیلیں چلا رہے ہیں. تو جیلوں میں جو جیل چلانے والے لوگ ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں، کیونکہ ان کے کارڈر کو کبھی صحیح کرنے کی بات نہیں کی گئی. جیل میں جو سپاہی آتا ہے اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو پوری اس میں لگا دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو یوتھفل افینڈرز ہیں، یوتھ، اس کے لیے تو جیل ہونی نہیں چاہیے. بچوں کے لیے جیل نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی جیل کے اندر ہے. جو مینٹلی ریٹارڈ، جو کسی طرح ڈسٹرب لوگ ہیں، ان کو جو چریا وارڈ میں یا جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے. میں تو سیاسی قیدیوں کی بات تو اپنی جگہ، میں تو ان لوگوں کی بات کروں گا جن کی کوئی سنوائی نہیں. اور ابھی اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی اتنے قیدیوں کے اتنے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، ان کے کورٹ میں پروڈکشن کے مسائل ہیں، ان کو جسٹس نہیں مل رہا ہے، ان کو کورٹ میں پروڈیوس نہیں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کیس ڈیلے ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ضیاء اعوان، ہمارے ساتھ انسانی حقوق کے بہت بڑے لائر ہیں اور سول رائٹ ایکٹیوسٹ ہے. کمرشل بریک.